بسم اللہ کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان و نمائندگان نے اس میں شرکت کی. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس نے طویل بحث و تمہیز کے نتیجے میں جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اجلاس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے. اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگی اور آپس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے. ہمارے کینڈیڈیٹس مشترکہ ہوں گے. سینٹ کے انتخابات سے متعلق حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے. اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے جامع پیکج پر یقین رکھتی ہے. لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اراکین پر اعتماد نہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کچھ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے کہ جہاں خود ان کے اپنے اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مہنگائی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم اور خوردنوش کے اشیاء میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے. ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور مہنگائی کے خاتمے اور مہنگائی کے ذمہ دار ان ناجائز حکمرانوں کے خلاف عام آدمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. حکومت کی طرف سے جسٹس عظمت شیخ کی سربراہی میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کو پی ڈی ایم مسترد کرتا ہے اور اسے ان کی کرپشن پر پردہ پوشی کی کوشش قرار دیتا ہے. آج
ترقیاتی فنڈ جس انداز کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے پی ڈی ایم نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ خود عمران خان کہا کرتا تھا کہ اراکین کو ترقیاتی فنڈ دینا یہ رشوت کے مترادف ہے۔ آج جب سپریم کورٹ کے ججز نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے تو اسے فوری طور پر اراکین میں رشوت کے طور پر ترقیاتی فنڈ تقسیم کرنے سے روکا جائے۔ ایسا وہ جو سرکاری ملازمین 10 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ 10 فروری کو سرکاری ملازمین اپنا احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ متاثرین کے احتجاج میں پی ڈی ایم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا اور ہر احتجاج میں ان کی مکمل حمایت اور تائید کرے گا۔ ہم ان کے ساتھ برابر کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اسی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو 23 اکاؤنٹس بتائے ہیں اور جس میں 18 کو اب تک چھپایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ڈرامہ اس نے رچایا کہ اس کا کھلا ٹرائل کیا جائے، وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس بنیاد پر اسے صادق اور امین اب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی حکومت کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں فوری طور پر فیصلہ دینا ہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر اس پہ تاخیر کی جاتی ہے تو اس کا معنی انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اسپیکر اور چیئرمین کے رویوں کے خلاف ایوان کے اندر اپوزیشن کا احتجاج جاری رہے گا اور ہم کسی قیمت پر ایوان کی کارروائی چلانے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے ان کے کرپشن کی قلی کھول دی ہے، ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ساری دنیا کو چور چور کہنے والا، ساری دنیا کو کرپٹ کہنے والا، آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کرپٹ ثابت ہوا ہے، جہاں وہ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، وہ جس کو چور کہتا ہے وہ چور ہی ہوتا ہے۔ تو آج اس نے عمران خان کو چور کہہ دیا ہے، لہذا وہ سرٹیفائڈ چور قرار دیے جا چکا ہے۔ بہت تھینک یو مولانا صاحب۔ ہاں دیکھیے، میں گزارش کروں، کیا بلاول صاحب آپ کو قائل کرنے میں ناکام رہے؟ آپ تقریر نہ کریں، میں ذرا آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ تقریر کرنا میرا کام ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی ہم جب تک سینٹ کا الیکشن مکمل نہیں ہوتا اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کریں گے۔ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں، پھر دوبارہ ہم بیٹھتے ہیں اور کل ہم کشمیر پہنچ رہے ہیں۔ کل 5 فروری ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت
कल इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे आम करेगी और कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। ये बात वाज़ेह रहे कि हमारी पाकिस्तानी कौम की रिवायात हैं कि वो हमेशा 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ बतौर यकजहती के मनाया करती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर को बेच दिया गया है और जहाँ पर आज कश्मीरियों पर मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। इस एहतजाज में हम कश्मीरियों के शाना बशाना रहेंगे और यकजहती का इजहार करेंगे। जी जी, एक एक करके जी। जनाब वाला ऐसा सवाल करें कि जिसको आप मुझे पता चले कि आप सिर्फ खबर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें संजीदगी है। हमारी लड़ाई गैर जमहूरी अमल के साथ है। जो भी इस किस्म की हरकत में मुलव्वस है, हमारा एहतजाज उसके खिलाफ होगा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाने में कदगन क्या है? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ अच्छी नहीं लगी आपको? क्या तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाने में हमने आपसे कह दिया है कि ये फ़ोरम का मसला है, हम जिंदा हैं सारे और इंशाल्लाह अगले इजलासों में इसी पर बहस होगी, इसी मसाइल को हल करेंगे। अब इतनी इजाज़त आप हमें दें कि हम इस किस्म के फैसले PDM के फ़ोरम करें, सहाफ़ियों के फ़ोरम पे ना करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। बता तो दिया है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जब तक हम ये वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये सवाल इसको ज़रा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। लिहाजा हम बड़े स्मूथली तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। हौसला रखिए, हौसला। जी क्यों बताएं? इंतजार फरमाएं। आप में जितना हौसला होगा इतना हमारा हौसला बहुत ज़्यादा है। माशाअल्लाह। आपके हौसले का उसमें आपके हौसले का इम्तिहान लिया जाएगा। देखिए मकसद तो यही है कि हम एक नाजायज़ और नाअहल हुकूमत से कौम को आज़ादी दिलाएं और जो उसका वोट चोरी किया गया है वो अमानत हम कौम को वापस कर लें और इसमें कामयाब हो जाएं। तो हमने कब कहा था कि इस्लामाबाद और पिंडी दोनों बराबर की ऑप्शन होंगे। हमने कब कहा था कि हर कीमत, आप लोग खुद अपने घर में फैसला कर लेते हैं बाद दफ़ा, लिहाजा आप इसको हम पे छोड़ें। इंशाल्लाह कोई ऐसा जी मियाँ साहब का यही पैगाम था कि ऑल इज़ वेल इंशाल्लाह। आइए